محبت کی غلطی پارٹ 7۔ جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوئی میں نے تینوں بہنوں کو بائک پر اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گئے۔ میں نے بائک سائڈ پر لگا دی اور بیگ اٹھا کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ یونیفارم اتارا، آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مامی میرے روم میں آ گئی اور کہنے لگی، بیٹا آج تم نے کھانا نہیں کھانا؟ مامی میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ بیٹا کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ زین کہنے لگا کہ مامی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بیٹا میں سر دبا دوں؟ نہیں نہیں مامی، میں نے ٹیبلٹ کھا لی ہے، آرام آ جائے گا۔ مامی کہنے لگی، اچھا بیٹا آپ کی مرضی۔ اچھا میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک انڈا ابال کر بھیجتی ہوں، وہ کھا لینا۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہینا ابلا ہوا انڈا لے کر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، زین اٹھ جاؤ اور انڈا کھا لو۔ زین اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہینا انڈے کو چھلکے کے ساتھ کھانا ہے یا چھلکا اتار کر کھانا ہے؟ ہینا ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ زین انڈے کے چھلکے اتار کر ہی کھانا ہوتا ہے۔ تو زین کہنے لگا، تو انڈے کا چھلکا اتار کر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا دو۔ ہینا کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے انڈا کھلاتی ہوں۔ زین کہنے لگا کہ تم مجھے اتنے مسکے لگاتی ہو لیکن مجھے آپ ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ زین آپ صبر کرو کیونکہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ زین کہنے لگا کہ یہی صبر تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ ہینا کہنے لگی، خیر ہے کوئی بات نہیں، اب آپ پہلے انڈا کھا لیں۔ میں ہینا سے کہنے لگا، ہینا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انڈا کھلا دیں، اور ہینا مجھے اپنے ہاتھوں سے انڈا کھلانے لگی۔ میں نے کہا، ہینا انڈے میں نمک تو نہیں ہے؟ ہینا کہنے لگی، یار نمک میں ڈالنا بھول گئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے نمک لے کر آتی ہوں۔ وہ نمک لے کر آئی اور انڈے میں نمک ملایا اور مجھے دوبارہ انڈا کھلانے لگ گئی۔ جب انڈے کا آخری نوالا مجھے کھلا رہی تھی تو زین نے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہینا کہنے لگی، زین تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا، خود بھی مرو گے اور مجھے بھی ساتھ میں مرواؤ گے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں مینج کر لوں گا۔ میں نے زبردستی اپنا ہاتھ زین سے چھڑوا لیا اور میں باہر جانے لگی، اور زین نے زبردستی مجھے پکڑ کر بیڈ پر لے آیا۔ زین ہینا سے کہنے لگا، سوری بابا۔ ہینا کہنے لگی کہ یہ زین، یہ بھی کوئی مذاق والی بات ہے؟ زین کہنے لگا، سوری بابا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ زین کہنے لگا، اچھا بابا اپنا موڈ صحیح کرو اور خوش ہو جاؤ۔ لیکن ہینا نے ابھی بھی اپنا موڈ بنایا ہوا تھا، اور اب کے بعد میں نے اسے کان پکڑ کر سوری بولا۔ اب ہینا ہنسنے لگی، چلو بابا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ زین تم بھی کیا یاد کرو گے، معاف کیا۔ زین کہنے لگا، ہینا میرا ایک کام کرو گی؟ ہینا کہنے لگی، اس کام کے علاوہ میں آپ کے سارے کام کروں گی۔ زین کہنے لگا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ میرا سر دبا دیں گی؟ ہینا کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ میں نے ہینا کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور وہ میرا سر دبانے لگ گئی اور مجھے کافی سکون مل رہا تھا، اور میں ہینا سے کہنے لگا، ہینا آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہینا کہنے لگی کہ وہ تو میں ہوں، بہت پیاری۔ جیسے ہی وہ میرا سر دبانے لگی میں اس کے بلبوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بلب بالکل میری نظروں کے اوپر تھے۔ اب مجھ سے برداشت دوبارہ نہیں ہو رہا تھا اور میں نے اس کے بلبوں کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے بلبوں کو پکڑا تو ہینا کہنے لگی، کیا کر رہے ہو زین؟ ابھی تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ سب چیزیں شادی کے بعد کریں گے۔ اگر یہ سب چیزیں پہلے کر لیں گے تو بعد میں ہمیں وہ والا سکون نہیں آئے گا۔ زین کہنے لگا، جو سکون میں آپ کو دوں گا آپ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اب مجھے اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ہینا اب مجھے ایک گرین سگنل دے گی، لیکن پھر اس نے وہی ٹوپی ڈرامے شروع کر دیے۔ ہینا اپنے روم کی طرف چلی گئی، ایسا لگتا ہے کہ وہ دوبارہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اب میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اب رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ اب اسما میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو امی کھانے کے لیے بلا رہی ہے۔
میں نے اس کو کہا کہ آپ چلو میں آتا ہوں۔ میں اٹھا اور فریش ہوا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ مامی نے آج خاص میرے لیے یخنی بنائی تھی اور ساتھ میں سوپ بھی بنایا ہوا تھا۔ بیٹا سوپ پیو اور یخنی پیو، آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ میں نے جب یخنی کا ذائقہ چیک کیا تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی یخنی بنی ہوئی تھی۔ میں مامی سے کہنے لگا کہ مامی یخنی تو بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ مامی کہنے لگی ہاں بیٹا آپ کے لیے ایک دیسی مرغی کی یخنی بنائی ہے میں نے۔ مامی کہنے لگی کہ بیٹا یخنی اور سوپ دونوں کھاؤ اور تم نے یہ دونوں پیالے ختم کرنے ہیں۔ میں نے یخنی اور سوپ کو ختم کیا اور اپنے روم کی طرف آ گیا۔ صبح ہوئی اور مامی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ زین بیٹا اٹھ جائے، اور کہنے لگی کہ بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا بہتر ہے۔ اور مامی کہنے لگی بیٹا اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آج سکول کی چھٹی کر لو۔ میں کہنے لگا میری طبیعت کافی بہتر ہے، میں سکول کی چھٹی نہیں کروں گا۔ مامی نے کہا اچھا بیٹا آپ تیار ہو جاؤ اور میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ میں فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا، نہا دھو کر فریش ہوا اور یونیفارم پہنا اور ناشتے کی میز پر آ گیا۔ ناشتہ میں میرے لیے 2 انڈے ابلے ہوئے رکھے تھے اور ساتھ میں ڈبل روٹی بھی رکھی ہوئی تھی اور ایک پراٹھا بھی تھا۔ مامی کہنے لگی بیٹا جو آپ کا دل کرے آپ کھا لو۔ میں نے ایک انڈا کھایا اور ڈبل روٹی کھائی اور چائے پی کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے تینوں بہنوں کو آواز دی کہ آؤ اسکول چلے اور میں خود بھی بیگ لے کر آ گیا تھا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور تینوں بہنیں بائک پر بیٹھ گئیں اور تھوڑی دیر میں ہم لوگ اسکول پہنچ گئے۔ ہنا اور یشل اپنے کلاس روم میں چلے گئے اور اسما اپنے کلاس روم میں چلے گئی۔ اب اسما کہنے لگی کہ زین طبیعت کا سناؤ، کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ زین کہنے لگا کہ طبیعت تو آپ بہتر ہے۔ زین کہنے لگا کہ اسما آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسما کہنے لگی میری طبیعت بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ کی بار بار طلب محسوس ہوتی ہے، میں اب اس کام کو کی عادی بن چکی ہوں۔ زین کہنے لگا تم رکو میں کچھ کرتا ہوں۔ اسما کہنے لگی جو کرنا ہے جلدی کرو، مجھے آپ کی اب لت لگ چکی ہے، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ میں اسما سے کہنے لگا اسما برداشت پیدا کرنے کی ہمت رکھو۔ اسما کہنے لگی یہی تو میرا مسئلہ ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ زین کہنے لگا میں جگہ کا بندوبست کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ آج میرا اسکول کا دن بہت اچھا رہا۔ جیسے ہی اسکول سے چھٹی ہوئی میں نے تینوں بہنوں کو بائک پر بٹھایا اور گھر لے کر آ گیا۔ میں نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور اسما کے بارے میں سوچنے لگا کہ اسما کا کام کیسے اتاروں تاکہ اسما میرا نام دوبارہ نہ لے۔ میں نے اپنے دوست سے فون پر بات کی، حال حوال کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میں نے اپنی کزن کا کام اتارنا ہے، کوئی جگہ کا بندوبست کر کے دو۔ میرا دوست جس کا نام حسن ہے وہ کہنے لگا زین تم میرے گھر پر آ جاؤ، میرے تمام گھر والے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ تو زین کہنے لگا ٹھیک ہے حسن، اسما سے بات کرتا ہوں وہ کیا کہتی ہے۔ لیکن یار حسن ایک بات سنو۔ حسن نے کہا بولو۔ یار کسی میڈیکل والے کو جانتے ہو؟ حسن کہنے لگا میرے ایک دوست کا میڈیکل سٹور ہے، بولو کیا کام ہے۔ تو زین کہنے لگا مجھے اس کے ساتھ 2 گھنٹے سکون کرنا ہے، مجھے سکون کرنے والی ٹیبلٹ چاہیے۔ تو حسن کہنے لگا آپ میرے گھر پر آ جائیے گا اور میں آپ کے لیے سکون والی ٹیبلٹ لے کر رکھ دوں گا۔ زین کہنے لگا حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ جو آپ میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو۔ اور اب اتنی دیر میں اسما میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ زین آپ ابھی تک فریش نہیں ہوئے۔ زین کہنے لگا اسما میں ابھی فریش ہوتا ہوں، اچھا تو پھر آپ ڈائننگ روم میں آ جائیں، ابھی نے دوپہر کا کھانا لگایا ہوا ہے۔ زین اسما سے کہنے لگا کہ اسما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اسما کہنے لگی بولو زین۔ زین نے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے اور کل اسکول کی چھٹی کے بعد ہم اپنے دوست کے گھر پہ چلیں گے۔ اسما کہنے لگی گھر پر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے گھر میں اور فیملی ممبرز بھی موجود ہوں گے۔ تو زین کہنے لگا نہیں اسما، اس کی تمام فیملی پکنک پر کراچی گئی ہوئی ہے، تم کل دوپہر کو تیار رہنا۔ اسما کہنے لگی زین آپ جیسا بہتر سمجھے۔ زین کہنے لگا کہ اسما کل تم اسکول کی چھٹی کرنا اور طبیعت خراب کا کچھ بہانہ بنا لینا، اور میں جب اسکول سے واپس آؤں گا میں مامی کو بولوں گا کہ اسما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ مامی مجھے منع نہیں کریں گی۔ اسما کہنے لگی ٹھیک ہے زین بابا جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اسما کہنے لگی میں جا رہی ہوں، آپ جلدی سے تیار ہو کر دوپہر کے کھانے کے لیے آ جائیں۔
میں نے کہا آپ چلے میں آتا ہوں۔ اسما چلی گئی اور میں فریش ہو کر یونیفارم وغیرہ اتارا کر کھانے کی ٹیبل پر آ گیا۔ آج مجھے کافی بھوک لگی ہوئی تھی اور مامی نے آج چکن قورمہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے آج ڈٹ کر دوپہر کا کھانا کھایا، واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ آج تقریباً میری شام 5 بجے خود بخود آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، فریش ہوا۔ میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ کال اٹھائی تو حسن کا فون تھا۔ حسن کہنے لگا کہاں ہو بھائی؟ زین میں نے کہاں ہونا ہے، گھر پر ہوں۔ حسن کہنے لگا کہ میں آپ کے گھر کے پاس جو ہوٹل ہے وہاں پر آیا ہوا ہوں۔ زین آپ آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ 10 منٹ صبر کریں، میں آتا ہوں، اور میں ہوٹل پر جانے لگا۔ مامی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ تو زین کہنے لگا کہ مامی میرا ایک دوست ہوٹل پر آیا ہوا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا بیٹا گھر جلدی لوٹنا اور رات کو دیر سے نہیں آنا، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے آج کل کے ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے کہا جی مامی میں رات کو جلد ہی واپس آؤں گا۔ میں نے مامی کو خدا حافظ کیا اور باہر آ گیا۔ میں نے حسن کو گلے لگایا، دعا سلام کی اور اس کی خیریت پوچھی تو حسن کہنے لگا میں ٹھیک ہوں زین بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا میں بھی خیریت سے ہوں۔ زین کہنے لگا حسن بھائی کیا پسند فرمائیں گے، گرم یا ٹھنڈا؟ تو حسن کہنے لگا کہ فی الحال کے لیے ابھی آپ چائے کا آرڈر دے دیں۔ زین نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ 5 منٹ میں ہماری چائے تیار ہو کر آ گئی۔ ہم چائے پی رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ زین کہنے لگا حسن یہ بتاؤ میڈیکل سٹور والے سے آپ کی بات ہو گئی ہے؟ تو حسن کہنے لگا ہاں میں نے آپ کے لیے 2 ٹیبلٹ لے لی ہیں اس سے۔ اور حسن کہنے لگا کہ ہاں بھائی زین کب آ رہے ہو میرے گھر میں؟ آپ کے گھر تقریباً 3 بجے میں پہنچ جاؤں گا۔ زین کہنے لگا کہ حسن تم روم کو تیار کر کے رکھنا۔ تو حسن کہنے لگا کہ زین میں کمرے کو دلہن کی طرح سجا دوں گا اور آپ کو ایسا سکون محسوس کرو گے اور زندگی بھر یاد رکھو گے۔ زین کہنے لگا اور حسن بھائی کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آج چکن کڑھائی کا آرڈر کرتا ہوں۔ میں نے ½ کلو چکن کڑھائی کا آرڈر دے دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر چکن کڑھائی تیار ہو کر آ گئی۔ میں حسن سے کہنے لگا زین کون سی کول ڈرنک پینا پسند کرو گے؟ حسن کہنے لگا کہ آپ اسٹنگ آرڈر کر دیں، اور میں نے 2 اسٹنگ آرڈر کر دی۔ ہم کھانا بھی کھا رہے تھے اور ساتھ میں کول ڈرنک بھی پی رہے تھے۔ حسن کہنے لگا کہ زین بھائی میں چلتا ہوں، گھر آپ کل ٹائم سے آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں نے حسن کو اللہ حافظ کیا اور گھر کی طرف آ گیا، اور اب رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مامی نے دروازہ کھولا۔ مامی کہنے لگی بیٹا آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ زین کہنے لگا سوری مامی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مامی کہنے لگی بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا میں کھانا دوست کے ساتھ کھا کر آیا ہوں۔ میں اپنے روم کی طرف آ گیا اور سو گیا۔ صبح 7 بجے اٹھ گیا، نہا دھو کر فریش ہوا، یونیفارم پہنا اور سکول جانے کی تیاری کرنے لگا، اور ناشتے کی میز پر آج اسما موجود نہیں تھی۔ میں نے ہینا سے کہا ہینا آج اسما سکول نہیں جائے گی؟ ہینا کہنے لگی کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ہم تینوں سکول چلیں گے۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور ہم سکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ روزانہ کی طرح سکول کا کام مکمل کیا اور آج میں نے سارے پیریڈ مکمل پڑھے تھے۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی ہم تینوں گھر پہنچ گئے تو اس گھر پر بھی اسما ابھی بھی گھر پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے مامی سے کہا کہ مامی اسما کی طبیعت کیسی ہے؟ تو مامی کہنے لگی بیٹا اسما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو فریش ہو جاؤ اور پھر اسما کو کسی ہاسپٹل لے جاؤ اور اس کا چیک اپ کروا کے لے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مامی، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور اسما کو بھی بول دیں کہ تھوڑا فریش ہو جائے اور میں اس کی دوائی وغیرہ لے کر آ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں فریش ہو کر باہر آیا تو اسما پہلے سے ہی تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور اسما میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ حسن کا گھر میرے گھر سے تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ میں نے حسن کو کال کر دی تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا بہت جو انتظام ہو سکتے تھے تم کر لو۔ جیسے ہی میں حسن کے گیٹ پر پہنچا، دروازے کو کھٹکھٹایا، حسن نے ہمیں دروازہ کھول کر ویلکم کیا اور ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں برسانا شروع کر دیں۔ حسن سب سے پہلے ہمیں کھانے کی میز پر لے آیا۔ بہت ہی مزیدار قسم کا کھانا بنا ہوا تھا۔
کھانے میں بریانی تھی، قورمہ تھا اور کوفتے بنے ہوئے تھے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور اسما مجھ سے زیادہ حسن کے ساتھ فری ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ میں اسما کو اوپر والے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ تم اس کا کام کرنا پسند کرو گے حسن؟ حسن کہنے لگا یار مجھے یہ نہیں دے گی۔ زین کہنے لگا یار مجھے پورا یقین ہے میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ سکون دے گی۔ زین حسن سے کہنے لگا کہ ایک ٹیبلٹ تم کھا لو اور ایک ٹیبلٹ مجھے دے دو۔ دوستو اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔